کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ آپ نے فرمایا عورت۔ آپ نے کہا، امام اعظم نے عرض کیا، حضور اگر میں اپنی رائے کو دخل دیتا اس موقع پر میں کیا کرتا؟ آپ جانتے ہیں کہ وراثت میں آپ کے نانا جان کا فرمان ہے، مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ، تو کمزور کی 2 حصے ہونے چاہیے تھے، لیکن حضور میں تو عورت کا 1 حصہ رکھتا ہوں، میں نے تو اپنی رائے کو دخل نہیں دیا، اور یہ آپ کے نانا جان کا علم ہے اور میں تو اس کے مطابق چلتا ہوں۔ فرمائیے نماز افضل کہ روزہ؟ کہا کہ نماز افضل۔ کہا کہ پھر حائضہ عورت جو ہے جب حیض سے فارغ ہوتی تو میں اس کو افضل کا حکم دیتا، لیکن آپ کے نانا جان کا حکم ہے کہ نہیں، وہ روزہ رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، جو چھوٹ گئی ہیں۔ حضور آپ یہ تو فرمائیے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا کہ نطفہ؟ آپ نے ہمیں فرمایا کہ پیشاب۔ آپ نے حضرت امام اعظم نے عرض کیا، حضور جب کہ پیشاب زیادہ نجس ہے، اگر میرا قیاس چلتا تو میں تو یہ کہتا کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل کیا جائے اور نطفہ نکلنے کے بعد محض وضو کیا جائے، لیکن جو آپ کا نانا کا فرمان ہے بات تو وہی چلے گی۔ حضور ہم تو آپ کے نانا کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات آپ نے پہلے سنی ہوگی، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کیجیے۔ پھر کیا ہوا؟ فقام الامام محمد باقر فعانقه وقبل وجهه۔ حضرت امام محمد باقر کھڑے ہوئے، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کے چہرے کو چوما۔ سبحان اللہ۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد، خزانہ حضور غزالی زمان۔ پیارے ساتھیو، امام جعفر صادق سبحان اللہ